بات کوئی کر نہیں رہا. اور کبھی بھی کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ 25 لوگ ابھی کنفرمڈ 25 لوگ شہید ہوئے ہیں. سب کے کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا, پرامن احتجاج کر رہے تھے اور ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی. 25 کا ہمیں پتہ اس لیے کیونکہ ہمیں باقی کا پتہ اس لیے نہیں کہ 7,500 ورکرز کو پکڑ لیا, 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو پکڑا ہوا ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اور کتنے اور شہید ہوئے ہیں. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ تقریباً 700 کے قریب لوگوں کو انجریز ہوئی اور وہ گولیوں کی انجری زیادہ ہیں. تو بات تو آج یہ کرنی چاہیے کہ کیا اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں بیٹھنی چاہیے کہ آپ کے ملک کے شہری ہیں, جو بھی ہے, ایک آدمی قتل ہوتا ہے تو اس کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں تو پتہ تو چلے کہ یہ ہوا کیا تھا. اور میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھے گی اس کے اندر ایک منظم سازش آپ کو نظر آئے گی. پلان کیا ہوا تھا سب کچھ, کیونکہ مجھے تو شروع میں پتہ ہی نہیں, میں تو جیل میں تھا 4 دن, مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا تھا. تو میں جب باہر نکلا جیل سے, انہوں نے کہا جی تباہی ہو گئی, یہ ہو گیا, گھر جلائے گئے, کور کمانڈر. میں بھی حیران, یہ ہوا کیا ہے؟ کیونکہ 27 سال میں ایک دفعہ بتاؤ کہ کبھی کوئی اس طرح کی جلا گھراؤ کچھ ہوا ہے 27 سال میں؟ جب مجھے گولیاں لگتی ہیں تب تو, اور میں ایک آرمی آفیسر کو نام لیتا ہوں اس کا, انٹیلیجنس آفیسر کو, تب تو کوئی نہیں جلاتا, کب تو کوئی بلڈنگ نہیں جلتی. تو یہ ایک دم کیا ہوا ہے؟ تو اس کا ہمیں مجھے پوری طرح اندازہ, اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جب اور بنائی جائے, کیونکہ یہ بہت بڑا ملک کے اندر 4 دن جو ہوا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائی جائے. اور انڈیپینڈنٹ کمیشن میں کیا چیز سامنے آئے گی, میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیا چیز سامنے آئے گی, کیونکہ میرے سامنے تو فیکٹس آ گئے ہیں. ہم آپ کو ثبوت دیں گے کہ کیسے پلان کر کے لوگوں کو حملہ کروایا گیا ہے فوجی عمارتوں کے اوپر. پنڈی کے اندر پولیس نے پیچھے سے, کراؤڈ آگے کھڑا تھا, پیچھے سے پولیس نے ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ کر کے ان کو جی ایچ کیو کی طرف دھکیلا ہے, اور راستے میں کوئی پولیس نہیں تھی جی ایچ کیو کے. یہاں جو ہوا ہے, اب ہم لاہور جانتے ہیں, میں تو پیدا یہاں ہوں, یہ پاس ہی تو ہے, 3-4 میل یہاں سے ہے وہ کور کمانڈر. کبھی سنا ہے کہ کور کمانڈر لبرٹی سے لوگ چل رہے ہوں اور کور کمانڈر گھر پہنچ رہے ہوں اور وہ خالی پڑا ہو وہاں کوئی یعنی کور کمانڈر اتنی بڑی پوزیشن ہوتی ہے, اس کو اوپر کوئی بچانے والا نہیں آئے. وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کدھر ہیں؟ وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوں گے, پتہ تو چلے وہ کون سی شکلیں تھیں جنہوں نے جلایا. اب تک تو سامنے آ جانا چاہیے تھا سب کچھ. ٹی وی پہ اتنی زیادہ پروپیگنڈا چل رہا ہے, کم از کم وہ شکلیں تو دکھا دیں سی سی ٹی وی کیمرہ پہ کن لوگوں نے جلایا تھا وہ کور کمانڈر کا گھر. اور کیا آپ کو ہماری ڈاکٹر یاسمین, میری بہنیں وہاں باہر کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا. کون تھا جس نے اندر ان کو کیا ہے؟ وہی لوگ تھے جنہوں نے میاں والی کے اندر جہاز چوک پہ جب وہاں پرامن احتجاج کرے, انہوں نے کہا جی یہ اس کو جلانا ہے جہاز کو. وہ بھی وہاں سے رپورٹس ہیں کہ وہ ان کو آگے کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. پشاور میں وہی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اندر گھسے ہوئے تھے لوگ جو آپ اکسا رہے تھے کراؤڈ کو. دیکھیں 27 سال میں کبھی کسی نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی, تو ایک دم یہ جو سب کچھ ہوا ہے, تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے انویسٹیگیشن کی, کیونکہ یہ اس سازش میں یہ چیز بھی آئے گی کہ پلان بنایا گیا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو فوج کے سامنے کھڑا کیا جائے اور فوج کے ذریعے تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ پلان بنایا ہوا ہے. یہ خطرناک ہے ملک کے لیے. یہ پیچھے پی ڈی ایم ہے, یہی ہوا تھا 1971 میں. 1971 میں کیا ہوا تھا؟ الیکشن جو جیت گیا تھا, جو پرائم منسٹر تھا, جس کو بننا چاہیے تھا پرائم منسٹر, ایک پولیٹیشین نے سازش کی فوج کے ساتھ مل کے اور اس کو بجائے پرائم منسٹر بنانے کے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کروایا گیا اور ملک ٹوٹ گیا. یہ وہی پلان بن رہا ہے. الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے. 37 میں سے
30 बाई इलेक्शन हार चुके हैं। तो अब इनको ये नजर आ रहा है कि ना किसी तरह फौज के सामने खड़ा करो। कौन अपनी फौज से लड़ता है मुझे बताएं? अगर फौज से लड़ेगा तो क्या मुल्क ही हारेगा ना? कभी कोई लड़ता है? ये जो सारा कराया जा रहा है, जो उकसाया जा रहा है, इससे किसको फायदा होगा? सिर्फ ये पीडीएम को ही फायदा है ना। मुल्क की तो जमहूरियत भी तबाह। अब ये सोच ले कि यहां केयर टेकर का अब क्या काम रह गया, इनकी क्या कानूनी हैसियत रह गई है? 90 दिन पूरे हो गए हैं, इनका तो काम था इलेक्शन करवाने के लिए आना। इनको तो अब तक अब इनका काम क्या है? यानी इनकी कौन सी कानूनी हैसियत रह गई है? और 70% पाकिस्तान है, पंजाब और पख्तूनख्वा। अब आज वहां कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन नहीं 90 दिन में करवाया, आइन को तोड़ा है। गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर साजिश की है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? और ये सारा एक साजिश का हिस्सा है कि किसी ना किसी तरह इस मुल्क में इलेक्शन ना करवाओ और पहले वो लंदन प्लान का हिस्सा कि तहरीक इंसाफ को क्रश करो, इमरान खान को जेल में डालो या साइड पे करो और मरवा दो उसको। ये सारा वो प्लान का हिस्सा है। लेकिन सवाल आखिर में मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान जीतेगा इससे? क्या हमारी जमहूरियत को फायदा है, हमारे इदारों को, हमारे आइन को? ये तो सारा तबाह हो रहे हैं इसी प्रोसेस के अंदर।